اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک علیہم فاولئک کٹ کر دو نا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک علیہم فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. معزز سامعین، کتاب العلم کا آخری حصہ اب باقی ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں کتاب العلم انتہا کو پہنچے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب الطہارت کا آغاز کریں گے. آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عامش. وعن الاعمش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان واضاعته ان تحدث به غیر اہلہ رواہ الدارمی مرسلا. حضرت عامش کا نام سلیمان ہے، کنیت ابو محمد اسدی ہیں، کوفی ہیں، عظیم الشان تابعی ہیں. حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی ہے. 300 احادیث آپ سے منقول ہیں. 70 سال کی عمر میں 70 سال تک تکبیر اولیٰ سے آپ نے نماز ادا کی. 70 سال تک تکبیر اولیٰ سے آپ نے نماز پڑھی. امام حسین کی شہادت کے دن پیدا ہوئے. 148 ہجری میں وفات پائی. آپ کو سید المحدثین کہا جاتا ہے، لیکن وہ رافضیت کی طرف مائل تھے. یہ حضرت عامش کے مختصر حالات تھے. اب جو حدیث ان سے مروی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عامش فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کی آفت بھول ہے. ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے. علم کی آفت بھول جانا ہے. وَإِضَاعَتُهُ اور اس کو ضائع کرنا ہے. کیسا؟ ان تحدث به غیر اہلہ، اگر تم غیر اہل کو آپ علم دیں گے تو یوں سمجھو کہ وہ علم کو ضائع کر رہے ہیں. علم کا بھول جانا آفت ہے. علم کی جو ہے آفت بھول جانا ہے. اور علم کا ضائع کرنا سے مراد کیا ہے کہ ایسوں کے سامنے علم جو ہے دینا، ایسوں کو علم دینا یا علمی باتیں بتانا کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، یہ بھی علم کے ضائع کرنے کی تعریف میں آتے ہیں. مطلب یہ سامنے والے کی اہلیت دیکھ کے، اس کی لیاقت دیکھ کے، اس کی استطاعت دیکھ کے اس کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور نہ خدردانوں کو ہی علم دینا چاہیے. وعن سفیان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لکعب من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع رواہ الدارمی. حضرت سفیان، آپ کا نام سفیان بن سعید ہے، قبیلے ثور کے ہیں، کوفی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، ائمہ مجتہدین سے ہیں اور 990 ہجری میں پیدا ہوئے اور 190 ہجری میں پیدا ہوئے اور 99 ہجری میں پیدا ہوئے اور 161 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی. آپ سے جو حدیث مروی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کعب سے. کعب بن احبار پہلے یہودی تھے، مسلمان ہوئے تو توریت کا علم تھا
اور توریت جانتے تھے اور اس کے احکام سے واقف تھے. تو حضرت عمر نے کعب سے دریافت کیا من ارباب العلم، اہل علم کون ہے، ارباب علم کون ہے، اصل علماء کون ہے؟ تو قال، حضرت کعب نے جواب دیا الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس چیز پر جو وہ سیکھتے ہیں. الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ان باتوں پر جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی علم حاصل کر کے اس پر اکتفا نہیں کرتے، علم کو برتتے ہیں، علم پر جو عمل کرتے ہیں وہ دراصل ارباب العلم ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ خلا پوچھا فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کہ علم کو فما اخرج العلم کون سی ایسی چیز ہے جو علم کو علماء کے دل سے نکال دیتی، وہ کون سی چیز ہے جو علماء کے علم کو ان کے قلب سے نکال دیتی؟ تو آپ نے فرمایا لالچ، حرص، تمنا، دنیا کی خواہش، دنیا والوں کی جو ہے تمام کرنا، مطلب خوشامدی کرنا، عمرہ کے پاس بیٹھنا. ایسے لوگوں کے علم کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے قلب سے علم نکل جاتا. اور دوسری حدیث بھی ایک جگہ اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص بھی کوئی چیز اس کو نہیں معلوم تھی، اب جب معلوم ہو گئی تو فوری اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ قدردانی دیکھ کر اس کو تقویٰ کیا کرتے ہیں، اس کو اور علم کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں، الہام کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں. تو یہ علم کے ساتھ عمل کرنے کی فضیلت ہے. اور وہ علم جو بغیر عمل کا ہو، اس کا اور کوئی فائدہ نہ پہنچے تو اس کے لیے وبال ہوتا، وہ عالم کے لیے وہ علم اس کے لیے وبال بن کے آئے گا قیامت کے دن. یہ دوسری حدیث تھی آج کے درس یہ. وعن الاحوص بن حکیم عن ابیہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر وقال لا تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء رواہ الدارمی. حضرت احوص بن حکیم تابعی ہیں، حضرت انس عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کی ہے، ان کے والد حکیم بن عمر صحابی ہیں، ان کے اتنے ہی حالت ہم کو مل سکے. تو حضرت احوص بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حکیم احوص اپنے والد حکیم سے روایت کرتے ہیں. ایک آدمی، ایک صحابی جو ہے حضور سے پوچھے کہ شر کیا ہے. شر سے یہاں مراد شریر علماء کون ہے؟ شر سے یہاں مراد شارحین حدیث لکھے ہیں کہ یہاں شر سے مراد شریر علماء ہے. تو پوچھے کہ شر کیا ہے، یعنی شریر علماء کون ہے؟ فقالا، تو حضور نے فرمایا لا تسألونی عن الشر، مجھے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے شر کے بارے میں، شریر علماء کے بارے میں مت پوچھو. وسلونی عن الخیر، البتہ خیر کے بارے میں اور جو علماء جو صالح علماء ہیں ان کے بارے میں پوچھو. یہ الفاظ یقولها ثلاثا، آپ نے 3 مرتبہ اس کو دہرائے کہ شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو، شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو، مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو. پھر فرمائے ثم قالا، پھر آپ نے فرمایا الا جان لو ان شر الشر شرار العلماء، کہ بدترین جو لوگ ہیں وہ شریر علماء ہیں. بدترین لوگ کو ہیں شریر علماء ہے، جو دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے علم سیکھے، یہ بدتر علماء ہیں. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو صالح علماء ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو
आमाल सालिहा के साथ साथ उनके जो है अंदर सालियत भी है और तक़वा भी है, परहेज़गारी भी है, तो ये बेहतरीन जो है लोग हैं। ये मतलब ये इल्म के साथ अमल की बड़ी अहमियत है और वही यहाँ पर मुराद है, वही ख़ियारुल उलमा है। बेहतरीन उलमा वही हैं जो इल्म के साथ अमल भी करते हैं। इसकी रिवायत दारिमी ने की है। वअन अबी दर्दा क़ाल इन्ना मन अशरिन नास इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा आलिमुन ला युंतफ़उ बिइल्मिही, रवाहु दारिमी। हज़रत अबू दर्दा से रिवायत है कि आपने पूछा, आपने कहा कि इन्ना मिन अशरिन नास इंदल्लाहि, कि अल्लाह के नज़दीक सब में बुरे लोग क़ियामत के दिन वो हैं, वो आलिम है ला युंतफ़उ बिइल्मिही, कि जिसके इल्म से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा। हज़रत अबू दर्दा से ये रिवायत मरवी है, रास्त वही उसके रावी हैं, हदीस मौक़ूफ़ है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नज़दीक क़ियामत के दिन सब में बुरे लोग वो होंगे, वो आलिम होंगे जिसके इल्म से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा। इसकी रिवायत भी दारिमी ने की है। वअन ज़ियाद बिन हुदैर क़ाल क़ाल रसूल क़ाल ली उमर हल तारिफ़ु मा यहदिमुल इस्लाम, क़ाल क़ुल्तु ला, क़ाल यहदिमुहु ज़ल्लतुल आलिम व जिदालुल मुनाफ़िक़ बिल किताब व हुक्मुल अइम्मतिल मुज़ल्लीन, रवाहु दारिमी। हज़रत हुदैर के भी हालात बहुत ही कम हैं। आपकी कुनियत अबू मुग़ीरा है, कबीले बनी साद से हैं, ताबई हैं, कूफ़ी हैं। हज़रत उमर व अली से 40 अहादीस आपने रिवायत की हैं। फरमाते हैं कि क़ाल ली उमर, के उमर ने मुझसे पूछा, हज़रत उमर ने मुझसे दरियाफ़्त किया, हल तारिफ़, क्या तुम जानते हो, मा यहदिमुल इस्लाम, के कौन सी चीज़ इस्लाम को ढा देती है, इस्लाम को कौन सी चीज़ ढा देती है। क़ाल, आपने फरमाया, क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं मालूम मुझे। क़ाला, फिर हज़रत उमर ने फरमाया, यहदिमुहु ज़ल्लतुल आलिम, आलिम की लग़ज़िश, व जिदालुल मुनाफ़िक़ बिल किताब, और मुनाफ़िक़ का किताब से झगड़ा करना, व हुक्मुल अइम्मतिल मुज़ल्लीन, और गुमराह जो है लोगों का हुकूमत करना, दीन से भटके हुए लोगों का हुकूमत पे काबिज़ होना, हाकिम बनना। ये 3 चीज़ें हैं जिससे इस्लाम को जो है कमज़ोरी मिलती है और इस्लाम जो है ढा देने के बराबर है। आलिम की लग़ज़िश, मुनाफिकों के किताब से झगड़ना और गुमराह हाकिमों का हुकूमत करना। इसकी रिवायत भी दारिमी ने की है। व अनिल हसन क़ाल अल इल्मु इल्मानी फ़इल्मुन फ़िल क़ल्बि फ़ज़ाकल इल्मुन नाफ़ि व इल्मुन अला लिसानी फ़ज़ाका हुज्जतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल अला इब्न आदम, रवाहु दारिमी। जैसा कि मैं अर्ज़ किया था, जहाँ जहाँ मुत्तक़न हज़रत हसन है वो हसन बसरी है। हसन बसरी फरमाते हैं क़ाला के अल इल्मु इल्मानी, इल्म 2 किस्म का है। फ़इल्मुन फ़िल क़ल्बि, एक इल्म क़ल्ब में होता है जो मतलूब है। फ़ज़ाकल इल्मुन नाफ़ि, और ये इल्म नफ़ामंद है। जो इल्म दिल में उतरता है, वो इल्म वाला जब इल्म देता है तो उसकी बात का असर भी होता है। वह इल्मुन अलल लिसान, और एक इल्म है अलल लिसान जो सिर्फ ज़बान पर रहता है। फ़ज़ाका हुज्जतुल्लाहि, वो अल्लाह की हुज्जत है बनी आदम पर, वो अल्लाह की तरफ से क्या है, हुज्जत है बनी आदम पर। इसकी रिवायत भी दारिमी ने की है। वअन अबी हुरैरता क़ाल, ये हदीस बहुत ही मारिकतुल आरा हदीस है, बहुत ही अहम हदीस है, सुनिए गौर से। वअन अबी हुरैरता क़ाल हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विआअन फ़अम्मा अहदुहुमा फ़बसस्तुहु फ़ीकुम व अम्मल आखर फ़लौ बसस्तुहु क़ुतिअ हाज़ल बलऊम, यानी मजरत ताम, रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुक्सिरीन में शामिल होते हैं, यानी कसरत से रिवायत करने वाला में आपका शुमार होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहादीस आप ही के जो तरफ से हुई और आपकी मरवियात सब में ज़्यादा है।
فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءً، میں نے حفظت کے معنی میں نے حفاظت کیا یا یاد کیا. یہاں پر وعاءً کنایتاً بتا رہے ہیں کہ اصل مطلب یہ کہ وعاءً سے مراد علمین، میں حضور سے 2 علم لیا. وعاءً کنایتاً بول رہے ہیں، اصل میں نے لیا حضور سے 2 علم. فرماتے ہیں فاما احدہما، ایک علم، فبسطت، ایک علم تو میں تم سے بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے پھیلا دیا ہوں. ایک علم تو ایسا ہے جو تم سے میں بیان کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے پھیلا دیا ہوں. وہ عمل آخر، دوسرا جو علم ہے یعنی علم باطنی بولیے یا علم لدنی بولیے، وہ علم کیسا ہے؟ فَلَوْ بَسَطْتُهُ، اگر وہ علم میں ظاہر کر دوں، وہ اسرار کو میں بیان کروں تو میرا یہ حلق کاٹ دیا جائے گا. فَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، یہ حلق جو کھانے کا مجرد دم یعنی مجھے جہاں سے کھانا جاتا ہے، اگر میں دوسرا جو علم جو حضور سے میں سیکھا اگر وہ تمہارے سامنے بیان کروں، ظاہر کروں تو میرا گلا کٹ جائے گا، تو میرے کو قتل کر دیں گے. مطلب یہ وہ علم ایسا ہے، باطنی علم ایسا ہے، ایسے اسرار سے بھرا ہوا ہے کہ تمہاری عقل اس کو برداشت نہیں کر سکتی. تو معلوم یہ ہوا حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بعض حضور کے احادیث ایسے ہیں جو اسرار سے بھرے ہوئے ہیں، جس کا سمجھنا عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے. ہاں فرائض میں واجبات ہیں، طہارت ہیں، غسل ہیں، یہ کھانے پینے کے آداب، یہ تو سب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ایک علم ہے. دوسرا باطنی جو علم ہے، معرفت خدا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آخرت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں، سمجھیت کے بارے میں، جو باطنی جو علوم ہے، جو اسرار کی باتیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں اس کو ظاہر کروں گا تو تم میرا گلا کاٹ دیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے. علم ظاہر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں علم ظاہر تو میں تم سے بیان کر دیا، میں تم کو سکھا رہا ہوں، تم کو میں بیان کر رہا ہوں. ایک اور ایک علم ہے علم باطن، اگر وہ میں ظاہر کروں گا تو تم میرا گلا کاٹ دیں گے، میرا قتل کر دو گے. رواہ البخاری، اس کی روایت بخاری نے کی ہے. وعن عبداللہ قال ایھا الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم يفعل فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم. قال اللہ تعالی لنبیہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، متفق علیہ. یہاں حضرت عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. آپ خود اس کی روایت کرتے ہیں چونکہ حدیث صحابی تک رک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ مرفوع ہے، اور جو صحابی تک جو ہے وہ حدیث ہے وہ موقوف ہے. تو یہ بھی ایک موقوف حدیث ہے. حضرت عبداللہ مسعود خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو من علم شیئا، جو کوئی بھی شخص کوئی چیز سیکھا، اس کو معلوم ہے، من علم شیئا کوئی چیز کا اس کو علم ہے، فلیقل به تو اس کے بارے میں وہ کہے. ومن لم یعلم، اور اگر کسی کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے، کوئی سوال پوچھا تو جو ہے بجائے غلط جواب دینے کے بولنا کہ بھئی اللہ عالم، مجھے تو نہیں معلوم، اللہ عالم. تو یہ ادب ہے علم کا. تو آپ فرماتے ہیں ومن لم یعلم، اگر کسی کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے، فلیقل تو اس کو چاہیے کہ کہے اللہ عالم، اللہ جو ہے زیادہ جاننے والا ہے. اور یہ کوئی جو ہے علم کی کمی کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے کہ اگر کوئی چیز نہ معلوم ہے تو کہہ دینا. اور یاد رکھیے ایک انسان کو تمام چیزیں کا تمام سوالوں کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے. انسان محدود علم کا حامل ہے، تو اسی لیے اگر کوئی چیز ایسی آئی جو اس کے علم میں نہیں ہے تو بجائے غلط جواب دینے کے یہ کہہ دیں اللہ عالم. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، کیونکہ یہ بھی علم سے متعلق ہے، ان تقولا کہ تو کہے لما لا تعلم
لما لا تعلم اللہ علم، کہ یہ بھی علم کا ادب ہے کہ وہ چیز جو چیز کو نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں کہنا اللہ عالم۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم سے فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، نہ کوئی اجر مانگتا ہوں، اور وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صحابہ کرام مکے والے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لا علم کا اظہار فرمایا، بعد میں آپ کو پھر وحی کے ذریعے آپ کو اصحاب کہف کا علم بتا دیا گیا، اللہ عالم کیا ہے، اس میں حکمت تھی۔ بہرحال حضور جو ہے اس کو جو ہے موقف کر کے بعد میں ان کا بیان جو ہے اہل مکہ کے سامنے کیے۔ آج کے درس حدیث کی اگلی حدیث ہے، وعن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابن سیرین مشہور تابعی ہیں اور آپ کا نام محمد بن سیرین ہے، کنیت ابو بکر ہے، عظیم تابعی ہیں، اور آپ کے والد سیرین حضرت انس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ بڑے عالم، فقی اور علم تعبیر، خواب کی تعبیر کرنے کا ان کو ملکہ تھا۔ ہر بڑے بڑے جو ہے ان کے معاصرین جب کوئی خواب میں اگر اشکال ہوتا تو فوری ابن سیرین کے پاس آتے اور ان سے خواب کی تعبیر لیتے۔ 77 سال کی عمر ہوئی، 110 ہجری میں وصال ہوا۔ بصرہ میں حضرت حسن بصری کے خبے میں آپ مدفون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان ھذا العلم، یہ جو علم ہے، علم حدیث، دین، تمہارا دین ہے، تمہارا دین۔ فانظروا، تو دیکھو، امن تاخذنا دینکم، تم کس سے دین لے رہے ہیں وہ دیکھو، کہیں مکاروں سے، کہیں جو ہے جھوٹوں سے، کہیں جو ہے دین کے بیچنے والوں سے تو دین نہیں لیں گے۔ ہاں، دین لینا ہے تو علماء سے لو۔ یہ تاکید ہے اس میں کہ تم اپنے دین کو اہل علم سے لو تو تمہارا علم فائدہ مند ہوگا، تمہارا دین بچے گا۔ ان حذیفہ قال یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا وان اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا، رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے حالات اس کے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، تمام جو ہے باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو دکھاتے تھے اور وہ صاحب اسرار میں سے ہے۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ، یا معاشر القراء، اے علماء، اے قرآن کے پڑھنے والوں۔ قراء اس زمانے میں قرآن کے حافظوں کو قرآن وہ کہتے تھے، مطلب قراء، یہ مصطلح علماء بھی ہے مراد سے۔ یا معاشر القراء، اے اہل دین، اے صحابہ کرام کی جماعت، استقیموا، تم سیدھے رہو، فقد سبقتم سبقا، کیونکہ سبقا بعیدا، کیونکہ تم ایمان میں، اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، اور بعد آنے والے تم کو دیکھ کے کریں گے۔ اگر پھسل گئے، اگر تم غلط راستے پہ چلے، تم غلط رہنمائی کرے تو آنے والے بھی تمہاری اتباع کر کے وہ بھی بھٹکیں گے، وہ ان کے قسم بھی پھسل جائیں گے۔ اسی لیے استقیموا، تم مراد اس سے صحابہ کرام اور تابعین ہیں، مطلب تابعین کے دور سے پھر جو ہے اسلام میں دراڑ پڑ گئی تھی اور بدعت کا شروع ہو گیا تھا سلسلہ۔ اسی لیے آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا ہوگا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم اپنے اسلام پہ ڈٹے رہو، شریعت پہ، محمدی پہ ڈٹے رہو اور اس پہ قائم رہو، کیونکہ تم ایمان لانے میں، اسلام لانے میں پہلے ان کا جو سبقت لے گئے، تم پہلے میں شمار ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم ہی کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر کی بات کریں، کبھی ادھر کی بات کریں، یقین ڈلمل ہے تو کیا ہوں گا؟ لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا، اگر تم اپنی یہ روش کو اس طرح رکھیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر ڈاواں ڈول رہیں گا یقین، تو پھر سمجھو کہ تم بہت بڑی گمراہی میں جا گرے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن، قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، قال واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ،
قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها قال القراء المراؤون بأعمالهم رواہ الترمذی وکذا ابن ماجہ وزاد فیہ وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء قال المحاربی یعنی الجورا۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ تعوذوا پناہ مانگو باللہ اللہ کی پناہ مانگو من جب الحزن یعنی حزن کے جب سے، جب الحزن ہوتا ہے دوزخ کی وادی کا نام ہے، جب الحزن سے پناہ مانگو، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ قالوا صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ وما جب الحزن، جب الحزن کیا ہوتی ہے، یہ کیا کس کا نام ہے؟ قالا فرمایا وادن ایک وادی ہے، فی جہنم جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب اس کی حیبت کا اندازہ لائیے، ایک ایسی وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، یہ وہ وادی ہے جس سے جہنم خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو اے لوگو تم جب الحزن سے پناہ مانگو۔ پوچھے صحابہ جب الحزن کیا ہے؟ قالا تو سرکار نے فرمایا وادن فی جہنم، ایک جہنم کی وادی ہے، یتعوذ منہ جہنم جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، کل یوم ہر روز 400 مرہ 400 مرتبہ۔ قیل یا رسول اللہ پوچھا گیا یا رسول اللہ ومن يدخلها اس وادی میں جو اتنی بری ہے کون داخل ہوگا؟ قالا القراء المراؤن، وہ المراؤن بعملہم وہ علماء وہ قرآن کے پڑھنے والے جو دکھاوا کرتے تھے، ریاکاری سے کام لیتے تھے، اخلاص کے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نام نمود کے لیے جو علم بات دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو ایسے دکھاوے کرنے والے جب الحزن میں جائیں گے۔ اور ابن ماجہ نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے کہ سب بدترین جو ہمارا سے اپنا میل، مگر محاربین نے کہا یعنی ظلم، ایسے عمرہ جو ظالم ہوتے ہیں ان سے میل جوڑ رکھنا، ایسے علماء کی یہاں پر مذمت ہے۔ وہ علماء جو علماء عمرہ کی بادشاہوں کی اصلاح کے لیے اگر جاتے ہیں تو اچھا ہے، مگر وہ اگر عمرہ کی دولت لینے کے لیے اپنے نام نمود کے لیے ان سے میل جوڑ رکھتے ہیں تو یہ بدترین جو ہے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عاملة وهي خراب من الهدى علماءهم شر من تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنہ وفیہم تعود رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، یوشکو عنقریب ان یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لا یبقى من الاسلام، کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اسلام خالی نام کا رہے گا، اسلام پہ چلنا کسی کو پسند نہیں۔ آج بھی نوجوان داڑھی ان کو پسند نہیں ہے، لڑکیوں کو حجاب پسند نہیں ہے، اسی لیے تو لوگوں کو موقع مل رہا حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا، دوسروں موقع مل رہا کہ آپ اپنی شریعت سے بیزار نظر آ رہے ہیں، آپ کو ٹوپی پسند نہیں ہے، داڑھی پسند نہیں ہے، آپ کو حجاب پسند نہیں ہے، تو یہ حالت آپ فیس کر رہے ہیں۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا خالی اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، اسلامی تعلیمات پہ کوئی عمل نہیں کریں گا، اور قرآن باقی رہ جائے گا، اس کے خالی حروف رہیں گے، خالی حروف قرآن کے حروف رہیں گے، اس پر اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہیں گا۔ مساجدہم عامرۃ، اور آخری زمانے میں جب کہ یہ قرآن خالی رسمن رہیں گا، اسلام اسمن رہیں گا، تو اس زمانے میں مسجدیں بھرے بھی رہیں گی، مسجدیں ان کی بھرے بھی رہیں گے لوگوں سے، وہی خراب من الہدیٰ، مگر وہ ہدایت سے دور رہیں گے۔ وہ لوگ جو مسجدوں میں آئیں گے نماز پڑھیں گے مگر خشوع و خضوع نہیں، تقوی پرہیزگاری نہیں، اور نماز کا کوئی اثر ان کی شخصیت پر نہیں پڑیں گا۔ علماءہم شر، ان کے علماء شریر رہیں گے، تحت عدیم سما، اس آسمان کے نیچے
ان زمانے کے علماء شریر لوگوں میں سے ہوں گے. من عندہم تخرج فتنہ, انہی کے پاس سے فتنہ نکلے گا. وفیہم تعود, اور انہی میں فتنہ لوٹے گا. فتنہ بھی نکلے گا انہی علماء سے, پھر فتنہ لوٹے گا بھی انہی علماء کے پاس. تو یہ زمانہ آنے والا ہے, اس زمانے کی پناہ مانگنا چاہیے. وعن زیاد بن لبید قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوانی ذهاب العلم. قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ابناءهم الى يوم القيامة. فقال سکلتک امک زیاد ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدینہ او لیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما. رواه احمد و ابن ماجہ و روى ترمذی عنہ. وکذا اس طرح سے دارمی نے ابی امامہ سے بھی ایسی روایت کی ہے. حضرت زیاد بن لبید, آپ کی کنیت ابو عبداللہ انصاری ہیں, زرقی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. ہجرت سے پہلے حضور کے پاس مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے, پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے, اسی لیے آپ کو تمام صحابہ حاجر انصار کہتے تھے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرموت کا حاکم مقرر فرمایا. امیر معاویہ کے زمانے میں وفات پائی. یہ بھی مشہور صحابی ہے زیاد بن لبید. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کی محفل میں. آپ نے اوپر آسمان طرف نظر اٹھا کے دیکھا, ذاک عند اوانی ذہاب العلم, یہ وہ وقت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھ کر آنے والے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور آنے والے حالات کی خبر بتا رہے تھے, کیونکہ آپ کو آنے والے احوال سے آپ واقف تھے. اسی لیے آپ فرما رہے ہیں آسمان طرف دیکھ کے کہ یہی وہ وقت ہے, یعنی قیامت کے قریب, کہ علم اٹھایا جائے گا, علم اٹھا دیا جائے گا. قلت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ علیہ وسلم علم کیسا اٹھے گا, کیسا علم اٹھے گا؟ نحنو, جبکہ صحابہ بول رہے ہیں نحنو نقرأ القرآن, جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے. ونقرئه ابناءنا, اور ہم اس قرآن کو اپنی اولاد کو سکھا رہے ہوں گے. وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ, اور ہمارے بچے ان کے بچوں کو سکھا رہے ہوں گے. تو پھر علم کا اٹھنا کیسا؟ یہ تو سلسلہ چلتے رہیں گا الی یوم القیامہ, قیامت تک سلسلہ چلتے رہیں گے. ہم سیکھیں گے, ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے قیامت تک کے. تو علم کا اٹھنا کیسا؟ فقال سکلت کا امک, یہ محاورہ ہے کہ تیری ماں تجھ کو گم کر دے اے زید. ان کنت لأراک من افقہ رجل, میں تو تم کو بہت سمجھدار نہیں سمجھا. اے زیاد, میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا تھا. ہاں, تم ایسی بات کریں, مدینے میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی میں تم کو سمجھ رہا تھا. دیکھو اب ولیس حاضر یہود و نصارا, یہ یہود اور نصارا یقرؤون التوراۃ, وہ تورات پڑھتے ہیں, جسے نصارا انجیل پڑھتے ہیں, مگر ان کا کوئی عمل نہیں ہے. تورات پڑھتے یہود, انجیل پڑھتے نصارا یعنی عیسائی, مگر انہوں تورات نہ یہود تورات پہ عمل کرتا نہ نصارا انجیل پہ عمل کرتے. ایسے ہی زمانہ آئے گا مسلمانوں پر, میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا, وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن پر عمل نہیں ہوگا, اس کو سمجھ سکیں گے. جب قرآن کے سمجھنے والے اور عمل کرنے والے اٹھ جائیں گے تو یہ علم کا اٹھنا ہے. قرآن نہیں اٹھے گا, نہ حروف اٹھیں گے, بلکہ اس کے پڑھنے والے, اس کے عمل کرنے والے اٹھ جائیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. آخری دو حدیث ہے آج کے درس قرآن کے. وعن ابن مسعود قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلمه الناس, تعلموا الفرائض وعلمه الناس, تعلموا القرآن وعلمه الناس, فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى أحدا يفصل بينهما. رواہ الدارمی والدارقطنی. نفسی مسعود مشہور صاحب آ چکا ہے, روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تعلم العلم, علم سیکھو, وعلمہ الناس, اور لوگوں کو سکھاؤ. علم سیکھو اور سکھاؤ. تعلم الفرائض, فرائض جو نماز روزہ زکوٰۃ حج, یہ بھی ہو سکتا
تعال خود ہی معلومات کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. آج ہم جو جمعہ کے خطبات جو دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبات روٹین انداز میں عقیدے کی بات ہو رہی ہے، یا تو فرش کے عرش کے اوپر کی بات کر رہے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کر رہے ہیں. جینا کیسا، اسلامی زندگی کے لوازمات کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسا زندگی گزارنا چاہیے، وہ کوئی خطیب نہیں بتا رہا. یہ ہے آج کل کا رونا کہ جمعے کے بڑے بڑے مساجد میں ماشاءاللہ ہزاروں اجتماع میں لوگ آتے ہیں، مگر وہ جمعے کا خطیب بہت ہی کم ایسے مساجد ہیں جہاں عصر حاضر کے مسائل پر، سلگتے مسائل پر روشنی ڈالی جاتی ہے. بس عقیدہ 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 کو لے کے بیٹھے ہیں ہمارے بعض علماء. ان کو چاہیے کہ جو برننگ ایشوز ہے، جو کرنٹ افیئرس ہیں، اس کی اسٹڈی کرنا اور عوام کی رہنمائی کرنا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا اسٹریٹجی ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یہ سکھانا. وہ کب ہوتا؟ جبکہ خطیب ویژنری ہونا، خطیب کو ویژن ہونا، حالات کا نباز ہونا. تو وہ خطیب ایسے اپنے مسلم کو صحیح روشنی دے سکتا. تو فرماتے ہیں کہ فرائض سیکھو اور سکھاؤ. پھر فرماتے ہیں تعلم القرآن، قرآن سیکھو، وعلمہ الناس، اور قرآن کو سکھاؤ. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سب میں افضل، پوری دنیا میں کائنات میں افضل ترین کتاب قرآن مجید. اس طرح سے اس کا پڑھانے والا بھی افضل ترین استاد، اس کا پڑھنے والا بھی افضل ترین شاگرد. اور جس محفل میں یہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ محفل دنیا کے کائنات کے تمام محفلوں سے افضل. کیوں کہ کتاب اللہ کی اس میں تعلیم ہو رہی ہے. تو یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ تم قرآن سیکھو اور سکھاؤ. پھر فرماتے فإنی امرؤ مقبوض، میں پردہ فرمانے والا ہوں، میں تمہارے درمیان سے اٹھائے جانے والا ہوں، میں اللہ سے جا کے ملنے والا ہوں، مطلب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. والعلم سیقبض، اور علم ان قریب اٹھا لیا جائے گا. وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے. حتی یختلف اثنان فی فریضۃ، یہاں تک کہ ایسی نوبت آئیں گی دو آدمی کسی فرض کے بارے میں گفتگو کریں گے، جھگڑیں گے. نماز میں اتنے رکعتیں ہیں، اتنے رکعتیں ہیں، ایسا پڑھنا یہ فرض ہے. دو آدمی کسی مسئلے میں، فرض کے مسئلے میں بحث کر رہے ہوں گے، مگر ان کو کوئی ایسا نہیں ملے گا. لا یجدانی احدن، وہ دو ایک ایسے آدمی کو نہیں پائیں گے جو دونوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکے. بھائی تمہارا کیا ہے، تم کیا بول رہے ہیں، دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ایسا آدمی نہیں ملے گا. قیامت کے قریب دو لوگ فرائض کے بارے میں جھگڑیں گے تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا تیسرا عالم نہیں ملے گا. یہ ہے علم کے اٹھائے جانے کی علامت. اور آج کے درس حدیث کی، اور الحمدللہ کتاب العلم کی آخری حدیث ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے یہ بھی، کہ اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، رواہ احمد و دارمی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے، کمثل کنزن، ایسے خزانے کی مثال ہے، لا ينفق منہ، کہ اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا. خزانہ رکھے ہوا ہے، نہ خزانے والوں کو اس کی فائدہ ہو رہا نہ پبلک کو فائدہ ہو رہا، رکھے ہوا خزانہ، کیا فائدہ. تو ایسا علم جو نفع مند نہ ہو، اس کی مثال اس خزانے کے مانند ہے جس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا گیا. رواہ احمد و دارمی، اس کی روایت احمد اور دارمی نے کی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ کتاب العلم کی احادیث ختم ہوئے. انشاءاللہ آئندہ درس حدیث کا عنوان ہے کتاب الطہارت. اس کے بعد پھر کتاب الوضو شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالی. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اختم بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فعل میں جس طرح سے کتاب الایمان کتاب العلم کو مکمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا ہوئی، یا اللہ اپنی توفیق سے تائید سے نصرت سے اللہ آگے کے بھی کتابوں کی ابواب کی احادیث کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمارا شرع صدر فرما، علم زیادتی فرما، ہمارے کوتاہی درد فرما، اس میں کچھ کوتاہی سستی یا غلطی ہوئی تو یا اللہ اس میں معاف فرما اور درگزر سے کام لیجئے۔ آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کام لیجئے۔ قد سبقت رحمتی علی غضبی، آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت دی گئی ہے۔ رحمت والے نبی کے صدقے میں اللہ رحمت سے کام لیجئے اور کوتاہیوں سے اللہ چشم پوشی فرمائیے رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو حضرات نے آج اس سے دعا کی درخواست کی، تمام کی دعاؤں کے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے حضور صدقۃ فعل میں رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کی شفا کاملہ فرمائے، خصوصاً ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، غوثیہ بیگم صاحبہ، حسینی بیگم صاحبہ، ہمارے تمام بچے جہاں جہاں بھی رب العالمین ان سب کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں، عمر میں اور اقبال میں ترقی عطا فرما، ان سب کو دین دنیا اور آخرت کے تمام سرپری عطا فرما العالمین۔ جو احباب نے دعا کی درخواست کی، اللہ جو تمنا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جب تک ہم جئیں اللہ ہم کو اسلام پہ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ہم کو باقی رکھنا، خاتمہ ایمان پہ ہے رب العالمین، اور ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدموں میں نچے فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔